اپنے پچھلے اعمال کی طرح آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی ازمودہ، نیاب اور مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے دن میں کیا جانے والا سورت اخلاص سے پری کی تشخیر کا عمل۔ یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، بلکہ ایک ہی گھنٹے کا ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر اس عمل کو کرتے ہو تو اللہ کے حکم سے 100% کامیابی ہوگی۔ اس عمل کو مسلمان مرد بھی کر سکتا ہے، مسلمان عورت بھی کر سکتی ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی روز شروع کر سکتے ہو، نہ تو اس میں چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لحاظ ہے۔ یا تو عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد عمل کو کرنا ہے۔ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرو۔ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ نے نماز فجر پڑھنی ہے۔ نماز فجر پڑھنے سے پہلے آپ نے تازہ غسل کرنا ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہیں، سفید رنگ کے سر پہ امامہ باندھنا ہے آپ نے، یا سفید رنگ کی آپ نے سر پہ ٹوپی لینی ہے، اور آپ نے 2 بخور روشن کرنے ہیں، لبان اور امبر۔ لبان اور امبر، یہ 2 بخور آپ نے روشن کرنے ہیں۔ نماز فجر پڑھنی ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے اثار لگانا ہے۔ اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور بیچ میں آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی صورت میں اثار لگا لینا ہے۔ اور یہ عمل روم میں کیا جائے، روم کے علاوہ اس عمل کو نہ کیا جائے، ورنہ آپ کو رجت ہو جائے گی۔ اور جس روم میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کے علاوہ اس روم میں عمل کے دوران کوئی نہ آپ تنہا ہوں، اکیلے ہوں، اور آپ نے پہلے کھڑے ہو کے 121 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 121 مرتبہ کھڑے ہو کے سورت اخلاص پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کے آپ نے 1100 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اس کی جو عمل کی تعداد ہے وہ 1100 ہے، جس میں سے 121 مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کے کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور باقی آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کو مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جیسے ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی، اگر آپ میں روحانی طاقت ہے اور آپ کی باطنی نظر کھلی ہے، تو ایک خوبصورت پری ظاہر ہوگی جو آپ سے کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا۔ آتے ہی آپ کو سلام کرے گی، سلام کے بعد آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ دنیا داری کے کاموں میں آپ میری مدد کرو۔ تو اس وقت آپ نے، جب وہ آپ سے ہم کلام ہوگی، تو اس وقت یاد رکھنا ہے کہ پہلے وہ آپ سے بات کرے، آپ نے پہلے اس سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے دن آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر عمل کو دوسرے دن بھی فکس ٹائم پہ کریں اور اسی جگہ پہ کریں۔ اگر دوسرے دن بھی کامیابی نہیں ہوتی تو پھر عمل کو تیسرے دن کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیسرے دن آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ اور جب آپ نے اس سے قسم لینی ہے تو آپ نے قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سے لینی ہے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے۔ جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوح امزاد بنوائے، عمل کی مکمل طور پہ استاد سے انفارمیشن لے کے پھر عمل کو کریں۔ اور خاص طور پہ اس عمل کے لیے لوہے تسخیر پریاں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جو لوح ہمزاد کے پچھلی سائڈ پہ بنا کے دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوہے ہمزاد چاندی کے اوپر بنائی جاتی ہے، ایک طرف لوہے ہمزاد ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ بنا کے دیا جاتا ہے، تو اس عمل میں 50% کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔